بہت کم سامان تھا ان کے پاس زندگی گزارنے کا. جو حدیثوں میں آتا ہے لکڑی کے کچھ برتن تھے کھانے پینے کے، ایک بسترا تھا چمڑے کا، کھجور کی چھال بھری ہوئی اس میں، مگر کہتے تھے کہاں تک حساب دوں گا، اس فکر میں ڈوبے رہتے تھے. ایک دن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ عزنی فاوجس، مجھے نصیحت کریں، کچھ بتائیں کہ میری آخرت بن جائے، مگر مختصر نصیحت کریں. فاوجس بہت مختصر ہو، چھوٹی سی نصیحت ہو. چھوٹی نصیحت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یاد رہ جائے، اور نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں اللہ والے لوگ، وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو مختصر نصیحتیں بتاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی خوراکیں دیتے تھے تاکہ وہ ہضم کر سکیں، آسانی سے کر سکیں، احتساب آسانی سے اپنا کر سکیں، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائیں. وہ 3 نصیحتیں میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، اپنی کوئی بات نہیں ہے، اس در سے میں نے لیا ہے جس در سے گدا کو ملتا ہے سب کچھ. 3 نصیحتیں ہیں وہ. ان نصیحتوں پر جب میں نے غور کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ ہر انسان ایک ٹرنگل میں، مثلث میں گھرا ہوا ہے. تکون سے ہندی میں کہتے ہیں، مثلث اردو میں کہتے ہیں، اور آپ کی زبان میں ٹرنگل کہیں گے. تو ہر آدمی اسی میں گھرا ہوا ہے. ایک تعلق بندے کا اللہ سے، یہ ایک گوشہ ہے، ایک زاویہ ہے. ایک تعلق انسان کا اپنے جسم سے ہے، اپنی جان سے ہے، ایک کونا یہ ہے، ایک زاویہ یہ ہے. اور ایک تعلق انسان کا انسانوں سے ہے، ایک زاویہ یہ ہے، ایک کونا یہ ہے. ان 3 کونوں میں، ان 3 گوشوں میں ہر انسان گھرا ہوا ہے اس مثلث. یہ اس حدیث سے میں نے سمجھا، وہ آپ کو سناتا ہوں. آپ نے فرمایا یا ابا ذر اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو، جس حال میں رہو، جس کیفیت میں رہو، جس ملک میں رہو، جس وطن میں رہو، جس ماحول میں رہو، جس معاشرے میں رہو، جن لوگوں کے درمیان رہو، جس حالت میں رہو، غربت میں رہو، دولت میں رہو، خوشحالی میں رہو، تنگی میں رہو، مرض میں رہو، صحت میں رہو، ہے شما جہاں کہیں بھی، جس حیثیت میں بھی ہو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اللہ کا تقوی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو جب ہم یاد رکھیں تو قلب میں اس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایک تو اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور ایک اس کی ناراضی کا ڈر رہتا ہے. اس ناراضی کے ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں. ایک تو عذاب کا ڈر ہوتا ہے، تکلیف دینے کا ڈر ہوتا ہے، سزا کا ڈر ہوتا ہے، اور ایک ناراض ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے. ماں سے آدمی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ناراض نہ ہونے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں بیچاری کمزور سی خاتون
ایک جوان بچے کو کیا مارے گی، کیا سزا دے گی، لیکن اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی ناراضی کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ ایک جوان ہٹا کٹا بچہ 6 فٹ کا لمبا جسم، بوڑھی ماں، ضعیف ماں، چارپائی پر لیٹی ہوئی، پرور بدلنا بھی مشکل ہے، وہ کہتی ہے ایسا کر، وہ کہتا اماں ٹھیک ہے جیسے آپ کی رائے ہو۔ یہ جواب نہیں دیتا کہ میں نہیں کروں گا۔ یہ ڈر جو ہے، اس ڈر کا نام تقویٰ ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے خوف، قانون کا خوف، جیل کا خوف، عذاب کا خوف، یہ الگ ہے مسئلہ۔ تقویٰ کے معنی یہ ہے، اور اس تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے قرآن نے ہر آیت کے آخر میں اللہ کی کوئی صفت بیان کی ہے۔ خبیر بما تعملون واللہ بصیر بما تعملون، علیم حکیم، علیم بذات الصدور، یہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کو یاد کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی سے تعلق اور اللہ کی صفات کی یاد سے قلب کی کیفیت باقی ہے۔ اس لیے وہ وظائف بھی ہمارے بعض بزرگوں نے ایجاد کی ہے یا کہے یا ہدایت کی۔ تو اللہ کے ناموں کو اور اوصاف اسماء حسنہ کو یاد کرنے کی بھی حکمت یہی ہے کہ یہ تقویٰ زندہ رہے اور اللہ سے تعلق قائم رہے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ ہدایت تو ایک ہے، لیکن آپ غور کریں تو اللہ سے تعلق کی اس نوعیت کے نتیجے میں پوری زندگی میں سدھار، سنوار، اصلاح اور ایک دینداری کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ ربط ہوگا اللہ سے، ظاہر ہے کہ وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ تو یہ ایک گوشہ ہے انسان کے سنورنے کا، سدھارنے کا، کہ اللہ سے تعلق اس کا مضبوط۔ دوسرا گوشہ ہے ابو ذر غفاری کی زندگی کا۔ میں نے تھوڑا سا حال سنایا آپ کو، ان کے مرتبے کا اندازہ کیجیے، مقام کا اندازہ کیجیے۔ مگر اللہ کے رسول ان سے فرماتے وات بے سیئت الحسن تم ہوا، کہ جب تم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فوراً کوئی نیکی کا اقدام کرو، بھلائی کا اقدام جلدی سے کرو، تاکہ اس گناہ کے اثرات مٹ جائیں۔ اس لیے کہ ہر گناہ اپنے ساتھ کچھ اثرات لاتا ہے، کچھ سیاہ دھبے لاتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے، کوئی نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فوراً اگر انسان توبہ کرے، صدقہ دے دے، نیک عمل کر لے، 2 رکعت سنت پڑھ لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، کچھ توبہ کر لے، تو گناہ کا دھبا مٹ جاتا ہے۔ ورنہ وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتے 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 کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں ان کے پورے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ تو اس سیاہی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو، اس لیے کہ گناہ کی فطرت یہ ہے کہ گناہ سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، نیکی کی فطرت ہے کہ نیکی سے نیکی پیدا ہوتی ہے۔ فوراً اگر کوئی نیکی کر لی تو نیکی کی راہ آسان ہو گئی، گناہ کی راستہ بند ہو گیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اتنے عظیم صحابی سے یہ کہنا کہ جب گناہ ہو جائے تو یہ کر لو، ہمارا آپ کو کیا شمار پتا؟ اس لیے کسی وقت بھی انسان شیطان کا بہکاوے میں آ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر وقت خطرے میں ہے انسان، شیطان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے اس فکر میں رہنا چاہیے انسان کو، کبھی خطا نہ ہو جائے تو فوراً اقدام کرنا۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی خالق الناس بخلق حسن، اچھا سلوک کرو انسانوں کے ساتھ، اخلاق حسنہ سے پیش آؤ، کردار تمہارا بہت بلند ہو، سلوک، معاملات، تعلقات، روابط بہت اچھے ہوں تمہارے ایک دوسرے سے۔ تو دیندار لوگوں کو خاص طور پر اپنے چہروں پر مسکراہٹ، مسرت
اور حسن اخلاق سے پیش آنا، روابط اچھے رکھنا۔ حد یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کسی سے مسکراتے چہرے سے ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بڑی بات ہے، مگر ہمارے پاس یہ ہونے لگا ہے کہ ذرا دین کی سمجھ آئی یا دیندار ذرا سے بنے، چہرے پر تلخی آنے لگتی ہے، درستی آنے لگتی ہے، معلوم ہوتا غیر ضروری سنجیدہ ہو گئے ہم بہت، وہ مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کا کام تو یہ ہے کہ وہ اور زیادہ مسکراہٹ پیدا ہو، اور زیادہ قربت پیدا ہو، اور زیادہ ایک دوسرے کے مسئلے میں دلچسپی لینے کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور یہ 5 وقت کی نماز اور کندھے سے کندھا ملا کے، یہ بھی تعلق کی ایک نوعیت ہے۔ اس تعلق کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھی اور جو پڑوس میں کھڑا تھا وہ اس کا بھی نام نہیں معلوم کہ کون ہے، اور یہ بھی اندازہ نہیں کہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، پوچھے بعد میں کہ بھائی مثلا نماز میں فلاں صاحب تھے، تو میں نے تو غور نہیں کیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا۔ یہ اجتماعیت اس لیے بھی ہے کہ انسانوں سے تعلق پیدا ہو۔ پھر یہ ہے کہ رسول نے جو فرمایا وہ مسلمانوں سے تعلق نہیں فرمایا، خالق الناس، مخلوق خدا سے، انسانوں سے، پاس پڑوس کے جو انسان ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ جن غیر مسلموں میں ہم رہتے ہیں وہاں بھی تعلق اچھا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، اچھا برتاؤ ہو۔ پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہوں، ان کی ہمیں تحفے تحائف کا تبادلہ ہو، ربط ضبط ہو، تاکہ ان سے تعلقات قائم ہوں، وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں، آپ سے پوچھیں کہ اس بہترین شخصیت کی تعمیر اور تکمیل کیسے ہوئی، اور آپ یہ جواب دے سکیں کہ یہ میرے دین کی برکت ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت ہے، ان کی سیرت کی برکت ہے۔ اس لیے کہ دینداری اور دین، اس کی علمی فضیلتیں تو علماء سے پوچھیے، مجھ جیسے سیدھے سادے آدمی سے تو پوچھیں کہ دینداری کیا ہے تو میں کہوں گا سیرت رسول میں ڈھلنا، یہی دینداری ہے، اور دینداری کچھ نہیں ہے۔ جتنے قریب ہیں آپ رسول سے اتنے بہترین مسلمان ہیں، اتنے بہترین اللہ کی مخلوق ہے، اتنا ہی اللہ سے آپ کا تعلق ہے اور اللہ کا تعلق آپ سے ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں اور اس میں ڈھلنے کی کوشش کریں، یہی دینداری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے جو تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں تو حال ان کا یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کے پیروں پر ورم ہے، پانی نکل رہا ہے، اتنی محنت آپ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یا عائشہ اللہ نے مجھے افضل المرسلین بنایا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، تو میں شکر گزار بندہ بن کر نہ دکھاؤں؟ تو اپنے جسم کے ساتھ بھی تعلق وہی ہو، جو جان کے ساتھ بھی تعلق وہی ہو جو رسول اللہ کا تھا۔ اور مخلوق خدا میں صرف وہ یاد کیجئے کہ طائف میں جو آپ نے دعا کی ہے، اے پروردگار تیرا بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کو پیس ڈال ہوئے کہ اے پروردگار ان کو معاف کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ یہ غیر مسلموں کے لیے دعا تھی، ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ طائف میں جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا ان کے لیے دعا کی تھی، اس میں مسلمان تو کوئی نہیں تھا۔ تو غیر مسلموں سے یہ تعلق تھا کہ ان کے حق میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ان 3 باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ لکھ کے لگا لیجئے، جیب میں رکھ لیجئے پرچہ، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، 3 ہدایتیں مختصر سی۔
شام کو جائزہ لے لیجیے کہ 3 باتیں پوری ہو سکی کہ نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کر لیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ. ہاں ہاں پوچھ سکتے ہیں اگر ہو، گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بات پوچھنا چاہے تو موقع ہے. اچھا اگر نہ بتانا چاہیں نہ بتائیں، نہ سوال کریں. آپ کا اسم کیا نام ہے؟ عقیل احمد. کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے؟ میں الہ آباد سے. الہ آباد سے ہیں؟ ماشاء اللہ. دوابے سے ماشاء اللہ. پرویز صاحب کہاں سے ہیں؟ کراچی سے. کراچی. کیا کرتے ہیں یہاں؟ یہیں پہ جو کمپیوٹرز کے اندر جو ہے کہ اسی کے اندر میں رہتا ہوں. ماشاء اللہ. نہیں وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا مجھے تو یہ معلوم تھا کہ آپ ان کے بڑے بھائی ہیں. وہی بات ہے. میں جانتا ہوں. تعارف ہے میرا. آپ کا اسم وغیرہ نہیں محسن. کہاں سے ہیں؟ میں لاہور. کس جگہ سے؟ مزنگ. مزنگ سے. لاہور سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مزنگ تو ایک علاقہ ہے لاہور کا الگ. پرانا علاقہ تو وہی ہے. لاہور تو بعد میں بسا ہے. اصل علاقہ جو ہے مزنگ کا ہی ہے. مزنگ میں رہا ہوں میں 1 مہینے. جی لاہور تو بہت عظیم شہر ہے. بڑے بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اور اب تو لاہور اتنا عظیم بڑا ہو گیا ہے کہ 8 کلومیٹر جو منصورہ بنایا تھا لاہور سے دور تھا 8 کلومیٹر. اب وہ شہر میں بیچ میں آ گیا اور اس کے آگے شہر پھیل گیا. الحمدللہ. اور لاہور اور دہلی اس کے درمیان شہزادوں کا آنا جانا بہت ہوتا تھا گھوڑوں کے ذریعے. تو دہلی میں ایک دروازہ ہے لاہور دروازہ، اور لاہور میں ایک دروازہ ہے دہلی دروازہ. دہلی کو جاتے تھے. اور شاہدرہ لاہور میں بھی ہے اور شاہدرہ دہلی میں بھی ہے. دیکھا نا دونوں جگہ شاہدرہ ہے. اس لیے کہ دونوں جگہ بادشاہتیں رہی ہیں اور مغلیہ حکومت کے محل رہے ہیں دونوں جگہ. بڑی شان و شوکت سے گزارا ہے آپ نے زندگی کا وقت. آپ کے نام سلمان ہے غالباً، ہے نا؟ بغیر میم کے مسلمان ہیں آپ. تو آپ کا تعلق کراچی سے کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں. ویسے پرانا تعلق کہیں اور سے تھا؟ نہیں تعلقات جو ہے وہ ویری کرتے رہے. پیدائش میری کراچی کی ہے. اس کے بعد کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد، لاہور، ہر جگہ 3 سال. اچھا اچھا. ملازمت کے سلسلے میں والد صاحب رہے ہوں گے. تو کس شعبے میں تھے؟ فادر سے سیلس میں. تو اس وجہ سے ہر جگہ جو ہے وہ آئے نہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بس میں نے اٹھایا نہیں صبح. اب وہ گھر پہ پڑھنے کی نماز. اچھا. خوش ہوتی ہے اگر آپ اٹھا لیں؟ آپ کا اس میں گرامی ظاہر. اچھا آپ کو بڑھاپے میں طاری ہو گیا. آپ پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں کیوں آپ جوانی کے عالم میں؟
ٹیک کے بیٹھا کیجیے, اللہ کا سہارا پکڑیے. کیا دیواروں کے سہارے پکڑتے؟ کیا نام بتایا؟ زاہد. زاہد. کہاں سے ہیں؟ کراچی. کراچی سے. آپ کا اسم گرامی؟ محمد اسلم. ماشاء اللہ. آپ بھی کراچی سے؟ جی لاہور سے. لاہور سے؟ جی جی. کس محلے سے؟ لاہور میں یہ ایک اسکیم ہے سبزہ زار اسکیم, ملتان روڈ پہ. ہاں اقبال کے ساتھ بنی وہاں سے. اچھا. جی. ملتان روڈ بھی یہی ہے جو اس جاتا ہے نا منصورے کو. جی جی. الحمدللہ. ماشاء اللہ. بہت پرانے باشندے ہیں وہیں لاہور کے؟ جی والد صاحب وہاں آئے تھے مائگریٹ کر کے, مطلب کہاں سے؟ پارٹیشن ہوئی جب انڈیا سے, تو والد صاحب شکر گڑھ میں سیٹل ہوئے. تو وہاں سے تعلیم کو انہوں نے شکر گڑھ سے لی, پھر وہ لاہور جاب کے لیے آ گئے. تو تب سے ہم لاہور ہی ہیں. انڈیا میں کہاں سے تھے؟ انڈیا میں کشمیر میں ایک جگہ ہے کھٹوا. کشمیر میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے, اس کا نام ہے کھٹوا. ہاں کھٹوا. ہاں کھٹوا سے تھے. یہ وہ جو ہمارا والا کشمیر ہے نا اس سے نہیں. ایک تو آپ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے, اس سے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا نام آفاق اختر ہے ماشاء اللہ, اور ان کے مہمان ہیں ماشاء اللہ. آپ کا تعلق لاہور سے ہے؟ کراچی سے. ہاں آپ تو محسن انصاری وغیرہ کے دوست ہیں, وہاں پڑھا. ٹھیک. اور امام صاحب کا تعلق کہاں سے ہے؟ ارریا سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. ارریا میں آلو بہت اچھے بنتے ہیں, کئی قسم کے آلو بناتے ہیں وہ لوگ, ماہر ہیں. بہار کا ایک حصہ ہے. آلو پر بہت زور ہوتا ہے ان لوگوں کا, اچھا بنتا ہے, مختلف طریقے سے بناتے ہیں. اور چاول جب پک جاتا ہے اس کو بھات کہتے ہیں, چاول نہیں کہتے. میں گیا ہوں ارریا میں, بہت پروگرام رہا ہے الحمدللہ. ڈاکٹر احمد صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ میری پیدائش سال اور مدھیہ پردیش کی ہے. اچھا. لیکن پاکستان بننے سے پہلے میری فیملی جو ہے وہ منتقل ہو گئی پنجاب میں. مدھیہ پردیش بہت زمانے تک مسلمانوں کا کی ریاست رہی ہے, اور بہت ہی دوست ریاست ہے. چنانچہ سلیمان ندوی, علامہ اقبال اور مولانا شبلی رحمانی, یہ لوگ جا کے شاہجہاں بیگم کے یہاں مہینوں ٹھہرتے تھے. مہمان خانہ تھا ان کا بہت عظیم, اور اس میں یہ جا کے بہت بڑا کتب خانہ بھی تھا ان کا. صدیق حسن خان, نواب صدیق حسن خان افغانی تھے, شاہجہاں بیگم سے شادی ہو گئی تھی, اور تفسیر پر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. دیکھا آپ نے یہ کہ تفسیر نواب صدیق حسن خان کی بہت مشہور ہے, اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. پڑھے لکھے مقام کے رہنے والے ہیں آپ ماشاء اللہ. آپ کا اسم کیا ہے؟ ظہور. ماشاء اللہ. کہاں؟ لاہور سے؟ کراچی سے. فیصل صاحب, کسی نے نام بتایا تھا کل آپ کا, یہی نام ہے نا؟ اور سنا یہ ہے ہم نے کہ آپ کے ہمارا من و سلوہ اترنے والا ہے, یہ خبر ملی تھی. الحمدللہ. آپ کے انور بالوا سے نہیں آیا ماشاء اللہ. اپنی باڑی کتھا ہے؟ نوگاؤں. ماشاء اللہ. اور حافظ امجد صاحب بھی ایک ہیں, تو لاہور سے ہے نا, لاہور سے ہیں وغیرہ. اٹلانٹا میں قیام ہے آپ کا, وہاں مسجد کے امام تھے. ہمیں اچھے معلوم ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی ہیلپنگ ہینڈ میں مدد کیجیے, کام کیجیے. اللہ
بڑے زندہ لوگوں میں سے ماشاء اللہ. قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. صبح نماز ہمیں پڑھوائی آپ کے لیے ان سے. اچھا ہماری باتیں سن کے تعارف نہ ہو جائے آپ کا, چلے گئے آپ؟ میں اپنی باری پہ آ گیا. کوئٹہ سے تھا. ہاں آپ کو کوئٹہ سے تھا. کوئٹہ جو ہے نا سندھ کا علاقہ, بلوچستان, وہی بھی تقریباً برابر ہے. اس کو باب السلام کہتے ہیں, باب الاسلام بھی کہتے ہیں. یہیں سے شروع ہوا نا آغاز. کس سن میں آئے تھے یہاں ہم؟ منصور آئے تھے ہمارے کمانڈر محمد بن قاسم. ان کا کمانڈر تھا ایک منصور, نوجوان, وہ جس نے اس کو مارا تھا نا, وہی ایک وہی پروہت ہندوؤں کا تھا. وہ نہا کے آ رہا تھا بار بار, اور راستے میں یہ مل جاتا تھا منصور. وہ کہتا رام رام رام, ناپاک ہو گیا, پلیت ہو گیا, میں پھر جاتا تھا نہانے. چوتھی مرتبہ جب آیا تو اس نے اٹھا کے پتھر پٹک دیا, وہ رام رام ہو گیا. اچھا اس وقت کیا شان تھی آپ کی, کیا دبدبہ تھا, سبحان اللہ, کیا کیفیت تھی ہمارے یہاں ماشاء اللہ. جی تھوڑی دیر پہلے آپ طائف کا تذکرہ کر رہے تھے. جی تھوڑی دیر پہلے آپ طائف کا حضور وسلم کے سلسلے میں طائف کا تذکرہ تھا, تو دعا جو ہے وہ حضور وسلم نے وہاں مانگی تھی کہ ان کی نسلوں میں سے شاید کچھ لوگ ہوں جو اس دین کو قبول. نہیں, وہ تو فرشتے سے کہا تھا, کھلا نہ کر اس کو, ہو سکتا ہے یہ اسلام نہ جا رہے ہیں, ان کی نسلوں میں لوگ اسلام. کہیں میں نے پڑھا تھا, پتہ نہیں کتنی بات صحیح ہے, کہ محمد بن قاسم کا تعلق طائف سے تھا. کس سے تھا؟ طائف سے. ہو سکتا ہے کیا بھائی. کس کا دور تھا یہ, وہاں حکومت کس کی تھی جی محمد بن قاسم جب آئے تھے؟ عباسی حکومت تھی, لیکن سلیمان بن عبد الملک تھے. سلمان ہاں ہو سکتا ہے. کارنامے بھی انجام دیے تھے حجاج بن یوسف نے ماشاء اللہ, مگر وہ ظلم بھی کیے تھے, سبھی کچھ تھا. اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اقتدار جب آتا ہے نا کسی قسم کا بھی, تھوڑا سا بھی آتا ہے, اس کے خراب نتائج بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ضرور. اس لیے عاجزی اور کوئی منصب نہ ملے یہ اچھا ہے. آدمی یہاں پہ میں رہتا ہے. جماعت اسلامی ہم نے آج تک کوئی عہدہ قبول نہیں کیا, نہ امیر حلقہ بنے, نہ امیر فلاں بنے, نہ کچھ نہیں بنے. بس وہ جو فطری طور پر منصب ملتے ہیں وہ تو قبول کیے, مگر ہم نے قبول نہیں کیا. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے یہ ہدایت فرمائی تھی نا, کبھی منصب قبول نہ کرنا, اس کے خطرات بہت ہیں. ورنہ مسجد کے صدر ہو جائے آدمی تو یہ خطرے میں رہتا ہے, اور امام بن جائے تو یہ خطرے میں رہتا ہے. اور کسی مسلمان آرگنائزیشن کا امام بن جائے, امیر بن جائے تو بھی خطرہ رہتا ہے, اور اس کے ساتھ اقتدار آ جائے تو پھر اور خطرے رہتے ہیں. خطرات تو بہت. چھوٹا سا سوال بھی تھا, چھوٹا سا جواب بھی ہوگا. میں کہیں جو کتاب پڑھ رہا تھا, مطلب جو آخری دور کے بارے میں ہے, اس میں تھا کہ آخر وقت میں قریش کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ قریش کا اقتدار جو ہے وہ ابھی چلا آ رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں, یا جو ہے وہ اقتدار تو ہمارا ختم ہو گیا خلافت کے بعد. کہاں اقتدار, 5ویں خلیفہ کے بعد. 5 کو بھی میں خلیفہ مانتا ہوں. بعض لوگ 4 پہ ختم کرتے ہیں, مگر 4 پہ نہیں ختم ہوا. عمر بن عبدالعزیز کے دور کو بھی خلافت میں شمار کیجیے, اس کے بعد کہاں رہا ہے نا. تو یہ سعودی عرب وغیرہ میں جو ہے یہ قریش کے اقتدار کا تسلسل نہیں. نہیں, اور
اور اس وقت لاوا بہت پک رہا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کب کیا ہو جائے گا، بہت زبردست لاوا۔ چنانچہ مرسی کے خلاف ہے نا اس وقت سعودیہ پوری قوت سے، وہ خطرہ وہی ہے اپنی بادشاہت کے بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے امت مسلمہ، اور کوئی ایسی شکل نہ پیدا ہو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ آپ بہت ٹیڑھے سوالات کیوں کرتے ہیں، سیدھے سیدھے کیوں نہیں کرتے؟ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں ذہن میں آ جاتا ہے کہ کبھی ہاں اصل میں ایسا ہے کہ بعض یہ سوالات جو آپ کرتے ہیں نا، بعض اس میں بہت مشکل ہے کوئی ٹو دی پوائنٹ بات کہنا، فیصلہ کن بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس دور میں جو ہمارا دور ہے یہ کنفیوژن کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس کی خبر دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ مارے جائیں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں، لوگ مار رہے ہوں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیوں مار رہے ہیں، پیسوں کی خاطر مار رہے ہوں گے لیکن نتیجہ کسی اور کچھ اور نکلتا ہوگا اس مارنے کا، انہیں اس کی خبر نہیں ہوگا۔ دور ہے نا اسے، اور متعین طور پر کسی بات کے بارے میں بہت مشکل ہو گیا ہے کوئی فیصلہ کن بات کہنا، ایسا دور آ گیا ہے۔ البتہ پھر بھی آدمی کی تلاش، بصیرت، گفتگو، سوچنا چاہیے کہ کس کے حق میں دعا کریں اور کس سے پناہ مانگے، یہ تو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اپنی بصیرت کے مطابق۔ اس میں اگر غلطی کبھی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے گا، اس لیے کہ اجتہاد کی کوشش آپ نے کی اور غلط اجتہاد ہو گیا تو ایک نیکی تو ملے گی، لیکن جو کچھ سوچے ہی نہیں، حالاتی کو نہ محسوس کرے، کیوں ہو رہا ہے دنیا میں کیا کچھ، اسے فکر ہی نہ ہو، تو وہ آدمی تو ٹھیک نہیں۔ جی ارشاد، کیا یہ آپ نے کہا تھا کہ 10-15 منٹ کی بات ہے؟ فرمائے فرمائے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کل آپ نے ایک نئی چیز کی طرف اشارہ کیا جو کہ خواتین کی تعلیم ہے یہاں پہ۔ جی جی، تو یہاں پہ جو کرنے کا کام ہے اس کا ایک اجمالی تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ دعویٰ ہے، بچوں کی تربیت ہے، اپنے آپ کو مسجد سے تعلق رکھنا ہے اور اس طرح کی چند چیزیں۔ کل آپ نے ایک اور چیز کا جو ہماری توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ عورتوں کی تعلیم۔ اس کے علاوہ جو یہاں کے ریاستی ادارے ہیں یا سیاست ہے، اس میں ہماری انوالومنٹ کیا ہونی چاہیے؟ مطلب عمل کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے کہ ہمیں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں صحیح ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ یہاں کے جو ادارے ہیں، یہ جتنے بھی ادارے پیدا یہاں ہیں، جو کچھ مطالعہ میں نے کیا سمجھا ہے، کوئی بدنیتی سے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا گیا، اچھی نیت سے ادارے قائم کیے، انسانوں کی بھلائی جو ان کی سمجھ میں آئی اس کی بنیاد پر قائم کیے گئے۔ غلطی کہیں ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، یا اس سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بظاہر جتنے ادارے ان لوگوں نے پیدا کیے ہیں حکومت کی سطح سے، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ روڈ کا نظام بہترین نظام ہے نا، اور جو بہترین نظام ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں، اگر آپ انہیں غور کریں تو رکاوٹیں نہیں ہیں بلکہ حفاظتی انتظامات ہیں۔ اتنی رکاوٹیں ہیں، ادھر چلو ادھر نہ جاؤ، اس لائن کو پکڑو اس لائن کو جاؤ، یہ لائن ادھر اڑے گی وہ لائن ادھر اڑے گی، اسی کا اتباع کرو، اہتمام کریں گے سے محفوظ رہیں گے، یہی تو ہے نا۔ اس میں میرا خیال یہ ہے، اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں، یہ رائے ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی قرآن سنت کی بات ہو، میری اپنی رائے ہے کہ ہمیں حصہ لینا چاہیے اور یہاں فعال ہونا چاہیے ہمیں، اور دھیرے دھیرے اس ملک کا باشندہ بن کر اس ملک کو سنوارنے سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں اپنے مشورے دے سکتے ہوں، جہاں اپنا عمل دے سکتے ہوں، فکر کر سکتے ہوں، ٹھیک کر سکتے ہوں، وہاں میں دخیل ہونا چاہیے، اور
اور دھیرے دھیرے اس ملک کو اپنا بنا کر اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرنی چاہیے. ہماری رائے یہ ہے اس میں دیکھیے غور کیجیے کہاں کہاں کیا کیا کس طرح ہوا ہے اور کس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں. اور مثلاً اب یہ کسی آفس میں آپ چلے جائیں اخلاق سے پیش آئے گا آدمی، حالانکہ وہ اخلاق اس کا پیشہ ورانہ ہوتا ہے، اسی حد تک ہوتا ہے. اسے آپ اضافہ کریں کہ بھائی مستقل ہو جائے، کر سکتے ہیں نا. آپ کے ہندوستان پاکستان یا بنگلہ دیش میں آپ جائیں اور کسی کا ڈاکخانے میں بھی چلے جائیں، اگر وہ کسی کرسی پر بیٹھ گیا ہے تو وہ سوچے گا کہ بھائی میں پہلے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالوں، پھر اسے کر کے دوں، کچھ پیسے لے کے کروں یا ویسے بھی کروں تو احسان جتاؤں کہ میں نے کر دیا آپ کا کام. تھا مشکل نہیں ہوتا، مشکل سے ہے. یہ ایک مینٹلٹی ہمارے یہاں ہے. کراچی میں ہو یا دہلی میں ہو بات کی، یا ڈھاکہ میں ہو، کہیں کا فرق نہیں ہے، سب یکساں ہے. ان کی حالت نسبتاً بہتر ہے یہ کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، تعاون دے گا. بھلائی ہے نا، خوبی ہے. اعتراف بھی کرنا چاہیے اس کا، اس کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اس سے، اور دخیل بھی ہونا چاہیے اس میں. دھیرے دھیرے اب رائے یہ ہے، مگر آپ کو اگر اس سے اختلاف ہو اور اس سے بہتر کوئی رائے آپ کی آئے گی تو اس کو بھی غور کریں گے. مگر ہماری اپنی رائے اب تک تو یہی بنی. رات میں جی بھی سوال کر لیتے ہیں. ایک خاص مسئلہ جس میں پاکستانیوں افغانیوں یہاں کے لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے، انڈیا سے آنے والے مسلمانوں کو پرابلم نہیں ہوتی. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جاتا. وہاں پہ 98% لوگ مسلمان ہیں، ساری زندگی آپ مسلمان ہی دیکھیں گے. یہودی عیسائی آپ کو صرف قرآن میں ملتے ہیں. تو جب یہاں پہ آتے، اب یہاں پہ آنے والے میں نے دیکھا جو انڈیا کے مسلمان ہوتے ہیں ان کو ایز اے مائنورٹی رہنا آتا ہے اور ان کو غیر مسلموں کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا حدود ہیں اور ایک غیر مسلمان کی کیا وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اب اس میں پاکستانی کی اسٹرگل یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی ماحول دیکھا ہی نہیں ہوتا. اور جب انٹریکشن کی بات آتی ہے تو اب اس میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں کہ جی آپ اس کو تحفہ نہ دیں، اس کے دین کا کوئی وہ ہے تہوار آپ اسے مبارکباد نہ دیں. تو سوشل انٹریکشن جو ہے اس کو بڑا لمٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو آپ لوگ منتقل ہوئے انڈیا سے پاکستان، یہ غلطی کی. رہتے وہاں آرام سے رہتے، سب سیکھتے. کراچی جا کے آباد کیا آپ لوگوں نے، غلطی تو آپ ہی لوگوں کی نا. اگر رہتے تو یہ ہوتا. ایسا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. کہیں بھی رہیں آپ تو دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے. اب یہاں آئے ہیں انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. لیکن یہ بات کہ تحفے نہ دیں، ایک دم ایسا نہ بیان کریں کہ تحفے نہ دیں. تحفے دیں، لین دین بھی کریں، ربط بھی رکھیں، دعوتیں بھی کریں، کھلائیں پلائیں بھی، کھائیں پیئیں بھی. اور تعامکم حل لہم، ان کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، آپ کا کھانا ان کے لیے حلال ہے. آنا جانا کریں، ربط ضبط رکھیں. اور ربط بھی نہیں رکھیں گے تو راستے کیسے کھلیں گے؟ دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ وہ تو جب ہی ہوگا نا جب یہ سب کریں گے. اور کس نے کہہ دیا کہ تحفے نہیں دے سکتے؟ خوب تحفے دیجیے. البتہ یہ کہ ان کے کوئی ایسے تہوار ہوں جو مشرکانہ ہوں یا کوئی اور گڑبڑ ہوں، اس میں آپ شرکت نہ کریں اور اس میں ساتھ نہ دیں. ورنہ یہ کہ ان کا کوئی تہوار ہو یا آپ کا تہوار ہو، آپ کو تحفہ دیں عید کا تو قبول کیجیے، کوئی حرج نہیں. بظاہر تو ربط ضبط پڑھانا چاہیے، میری رائے تو یہی. جی آپ کو بھی سوال ہے؟ رات میں دو حدیثیں ماشاء اللہ بڑی اچھی ڈیبیٹ کی آپ نے. ایک وہ پہلی حدیث وہ تھی کہ امتیں ٹوٹ پڑیں گی ہمارے خلاف، اور دوسری حدیث تھی کہ ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا. دونوں میں فاصلہ کوئی ایک وقت، دونوں حدیث کی تطبیق ایک وقت میں ہوگی یا کچھ فاصلہ کی طرف اشارہ؟ دیکھیے تو بہت مشکل ہے، فاصلہ ہے یا فاصلہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جب زوال کی انتہا ہوتی ہے
तो उसी वक्त उरूज का आगाज़ हो चुका होता है अब कितना अरसा उरूज का गुजर चुका है, उरूज के आगाज़ को कितना अरसा गुजर चुका है, इसका अंदाज़ा लगाना भी आसान नहीं है। और ज़वाल की इंतहा कब हुई है, इसका लगाना भी आसान नहीं है। तो ज़वाल की इंतहा तो हमारी हो चुकी है और इससे ज़्यादा ज़िल्लत क्या हो गया। और उरूज का आगाज़ भी हो चुका है, इसलिए कि वो अच्छी अच्छी बातें जिनकी तरफ मैंने इशारे किए थे उन सब का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन को आगे बढ़ाना, इसका भी आगाज़ हो चुका है। नौजवानों में सुकून पैदा हो चुका है, ज़ौक़ पैदा हो चुका है। लड़कियों का मैंने बताया क्या कैफियत पैदा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़वातीन जो अरसे दराज तक उनकी जिस्मानी क़ुव्वतों से फ़ायदा उठाया गया मर्ज़ी खाने तक या घर के काम में आयली ज़िंदगी में, वरना ये कि उनके दिमाग और उनका दिल और उनकी जज्बात और उनकी कोशिशें और ख्वाहिशें, ये दौर जब तक रहा, ये भी बहुत तारीख दौर था। मुग़लों का जो दौर रहा ना, उसमें ख़वातीन के साथ जो सलूक हुआ वो तो उनको इस्तेमाल किया गया बस सकता, वरना कोई उनका रोल नहीं था, जिसे कहते हैं ना तामीरी रोल कोई उनका हो, इस तरह की तो कोई बात थी नहीं।